تو اپنے آپ کا ہر دور کم از کم خود تو پسند کرو. تو پریشانی کا خلاصہ مل گیا. پریشانی اس زمانے کو بولتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونی شروع ہو جائے. جب تمہیں ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ انسان کا، آج کل کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے ناپسند کر رہا ہے. اس لیے اس کو نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرو. اور یہ جو شدت ہے تکلیف کی، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کبھی کبھی ایسی نشستوں یا ایسی محفلوں میں جاؤ جہاں تم محویت حاصل کرو. محویت وہ مقام ہے خیال کا جہاں غم اور خوشی دونوں ہی معطل جاتے. کہتا پتہ نہیں ہم کہاں تھے اور پتہ نہیں کیا خیال تھا. کہتے اس وقت نہ سود تھا، نہ زیان تھا، نہ نفع تھا، نہ نقصان تھا، نہ کوئی دن تھا، نہ کوئی رات تھا. تو ایسے ہمارے محو ہو گیا کہ خدا جانے کہاں سے کہاں ہو. ایسے خیال میں گم ہو جاؤ کہ اس سے یہ حالات کی ظاہری تکلیف اور خارجی تکلیف بند ہو جائے. یہ طریقہ تو یہ ہے. دوسرا کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی میں گم ہو جائے. اللہ اللہ کرتے کرتے بس ہم اس کے منم میں خیال ہوں نمی دانم کجا رفتم. اللہ کے یاد میں، اللہ کی یاد میں گم ہو گئے اور اللہ کی زمین میں اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں جا رہا ہے، اللہ ہی اللہ کرتے. پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ کہتا آپ کھانا کھاتے ہو؟ کہتا قسم لے لو ہم نے کبھی نہیں کھایا اور ابھی کھا گیا ہے. کہتا اب یہ ہمارے سارے کیوں نہیں کھانا گیا؟ کہتے قسم لے لو میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا. قسم کیسے لے رہے؟ ابھی تو کھانا کھایا تھا. کہتے میں نے کبھی کھانا کھایا نہیں جب تک وہ نہ کھلائے. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، نہیں کھلاتا ہے تو کئی دن گزر جاتے ہیں. تو یاد پھر تم اس کے مہمان ہو جاؤ، پھر گلا نہ کرنا. جب تم کسی چیز، اب یہ بڑی ضروری بات ہے، کیا کہا؟ کسی چیز، کسی خیال، کسی دور، کسی واقعہ اور کسی مرتبہ اتفاقاً اس پر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ. بلی جب وہ پنجے کے نیچے چھپا لے کبوتر کا بچہ حاضر ہے تو پھر یہ سمجھو کہ تکلیف کا آغاز ہونے لگا. جب تم ایسی چیز رکھو اپنے پاس کہ بلی کے بچے کی ماں کے لے جائے تو لے جائے، کبوتر کے بچے سے لے جائے تو لے جائے، مطلب ہے کہ قبضے کی خواہش چھوڑ دو. قبضے کی خواہش چھوڑ دو گے تو ہر چیز تجھے ذکر الہی میں ملے گی. قبضے کی خواہش کیا ہے؟ یہ دیوار بھی ذکر کرتی ہے اور جو آسمان اور زمین میں شے ہے وہ کیا ہے مطلب، اور آپ ذکر اللہ، اور وہ کیا ہے تسبیح بیان کرتی ہے. وہ کیا یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمین میں، تمہارے علم سے باہر ہے. پھر کیا کہ اللہ میں کہتے کیا کہ نام گنواؤں، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے نام گننے کا. یعنی کہ تیرے پاس جب آسمان کا غور سے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مسیح کام ہے، تیری زندگی بہت عارضی ہے. یہ بات جان لے کہ جس کی تسبیح ہو رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے، خود فرما رہا ہے. کیا تسبیح بیان کر رہی ہے؟ میں میری تسبیح بیان کر رہی ہے. میں خود کہتا ہوں کہ تسبیح میری بیان ہو رہی ہے کہ تم کہتے کیسے نہیں ہو رہی ہے. اتنا کام کرو اس زندگی میں، ہر شے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تم اس تصویر کو کم از کم سن کے جاؤ. یہ ایک واقعہ. پہلا کام کیا؟ یقین کر کے جاؤ کہ ہر شے تصویر بیان کر رہی ہے. دیکھو تم بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. پھر ہر شے سن کے جاؤ کہ ہر چیز تصویر کائنات کی بیان کر رہی ہے. میں ہو کے دیکھا تو ہر چیز جو ہے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھ کے جاؤ. ہم نے خود دیکھا کہ بیان کر رہے تھی ہر شے، دیواریں جگہ کر رہی تھی، دروازے جگہ کر رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کائنات ہو رہی تھی. کیا بات ہو رہی تھی. ہم نے گواہی دی، اللہ کے پاس روبرو ہو گئے. تو گویا کہ حالات زمانے کی پریشانی سے بچیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس حالات نہیں بڑھتے، اگر تمہارا حاصل نہیں بڑھتا تو چلو آرزو ہی کام کر دو. چھوٹا نسخہ، آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، تمہارے پاس حال تھوڑا ہے، مسائل تھوڑے ہیں، تو آرزو کام کر کے دیکھو. امیر وہ آدمی ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے ذرا زیادہ ہو، اور اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے غریب ہو گیا.
کہتے کل 4 کروڑ روپے ملا, مجھے 5 کروڑ کی ضرورت تھی. کہتے یہ تو بات تو کوئی نہیں. کہتے یہاں سے مجھے بہت پریشانی ہوگی, 1 کروڑ کا میں گیپ کیسے پورا کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ 2 روٹی کی طلب تھی, 3 روٹی مل گئی, ہم نے تینوں اللہ کی راہ میں دے دی. کہ وہ تو دے سکتا ہے, وہ تو جب چاہے دے سکتا ہے. مجھے اس کا ایمان جو ہے وہ افروز ہو گیا, اور اس کا جو ہے نا ایمان پہ ایمان ہو گیا. کس کا؟ وہ جس کو 4 کروڑ روپے ملے. تو یہ ہے آپ کے حالات کے مطابق. کسی کو ایمان کے راستوں میں بے دینی ہو جاتی ہے, کسی کو لا دین راستوں میں ایمان مل جاتا ہے. ایمان کے راستوں میں بے دینی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایمان کی راہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا آدمی گلا شروع کر دیتا ہے. چلے یہ زندگی دیکھو اسلام نے دیا کیا ہے. مسلمان آپ ہے, دیکھو یہ واقعہ کیا ہے, یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. ہوتی یہ تو کہ مسلمان مل جائے, اور مسلمان خود ہے, اور مسلمانوں کو گلا کرتے 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 ایسے آدمی کو منافقت کہتے ہیں. منافق, اور منافق کی بخشش کا موقع کم ہی ہے, کافر کے لیے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے نا, جو اسلام چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے, اس آدمی کے لیے برا چل رہا ہے. اور وہ آدمی منافق دور کی بات ہے, اللہ کے دین کی بات ہے. وہ آدمی جو اپنے آپ کی پوجا بھی کرتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت بھی کرتا ہے, وہ اپنی ذات کا منافق ہے. یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں, غور سے دیکھو. یعنی کہ اپنا مومن اور اپنا کافر. اللہ کا مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, یہ تو اللہ کے مومن ہو گئے نا. اللہ کے کافر کے تو ہم نہیں مانتے اللہ کو, یہ تو اسی کافر ہے. اپنا کافر آپ بندہ ہو, کہتا میں آپ جاتا ہوں, گھٹیا ہے, برا ہے, جو کچھ ہے. اور اپنے آپ کا مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مانتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, میں آم ایوری تھنگ. اور جو اپنے مطابق کیا ہے کہ کبھی کہتا ہے اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے, اور کبھی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے. نفرت اور پوجا کے درمیان رہنے والا وہ اپنی ذات کا منافق ہو جائے گا, اور اپنی ذات کی منافقت میں بڑا پریشان رہے گا. کہ پسند بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ناپسند بھی کرے گا. آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ وقت نہ لاؤ کہ جب تم اپنے آپ کو ناپسند کرو اور اپنے آپ کو پسند کرنا ہے تو پھر کرتے جاؤ, ناپسند کرنا ہے تو عاجزی اختیار کرو. اگر پسند آتے ہو تو پھر ہیوملٹی پھر بھی اختیار کرو اللہ کے قریب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس لیے کبھی بدلے پہ آپ نے آپ سے جھگڑا نہ کرو. خدا سے جھگڑا دور کی بات ہے, آپ نے آپ سے جھگڑا بس تو آپ کا ذہن, تم جانتے ہو کہ رزق اللہ سے نہیں ملتا, ہاں ملتا ہے اللہ سے. اگر رزق آپ نے ساتھ میں روک دیا, اگر رزق اللہ سے ملتا ہے تو کیلا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اللہ کا؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ اپنے بیماری سے شفا نہیں دے سکتا, دیتا ہے. مجھے کیا بتاتے میں شفا نہیں پائی تو نہ پاؤ. جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے کام کرنا ہے تو بندے سے کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کا گلا بندے سے نہ, چھوٹی سی. تو جب اللہ کا گلا بندے سے نہیں کرے گا تو تو تھوڑی سی آفت میں آ جائے گا. اور اگر تجھے پتہ ہے کہ تیرا دماغ نے رزق کمانا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ رزق تیرے پاس نہیں ہے, تو یہ تو مانتا ہے دماغ کمزور ہے. دماغ کو بھی بہتر کہتا ہے اپنے دماغ کو, اور رزق بھی نہیں کما سکتا, اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا, اور اپنے دماغ کو نالائق بھی نہیں کہتا. تو بتا تیرا کیا علاج ہوگا؟ جو شخص اپنے آپ کو نالائق بھی نہیں کہتا اور اپنا علاج بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ آدمی جو ہے نا کسی طرف نہ رہ گیا. تو جو آدمی نسخہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر نسخہ بتائے تو استعمال نہ کرے, تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور اگر تو جانتا کہ بیماری نہیں ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تیری جانے تیری بیماری جان. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ یہ بات؟ ایک آدمی اب وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے, دنیا کی محبت میرے سر میں درد کی پتہ کر رہی ہے. اگر اسے نسخہ بتا دیا جائے کہ یہ کر لو تو وہ نسخہ استعمال نہیں کرتا, تو سر میں درد کیسے جائے؟ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ دریافت کرو جو تمہیں بے چین کر رہی ہے نا, وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور جو مرضی کرنے کا نتیجہ ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے. اب جو نتیجہ یا تو کہو کہ میں جانوں اور میرے اعمال کا نتیجہ جانے,
تو پھر سبحان اللہ کام کرتے جاؤ، انگریزی کرتے جا رہے ہیں، اردو کرتے جا رہے ہیں. کیا ہم آپ پہ عمل کرتے ہیں؟ جو نتیجہ ہوگا ہم خود ذمہ دار ہیں.